اشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وسندنا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وبارك وسلم. میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سلسلے وار گفتگو. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس نقطے پر گفتگو کی تھی، کیا اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جائے گا. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. کیا اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں. اس ایٹماسفیئر میں، اس کرۂ ارضی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پیارنی مولا تجھے تکنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. مگر اصرار کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حسن لم یزل کی ایک تجلی طور پہ ڈالی تھی. طور جل کر خاکستر ہو گیا. فخر موسیٰ صاحب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب یہاں دیکھیں، یہ نقطہ سمجھا دیا گیا کہ اس کرۂ ارضی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا اس جسم کے ساتھ. لیکن اگر تو قطعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھا جا سکتا ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہ کہتے کہ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر یہ کہا جا سکتا، پھر یہ کہا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے اے کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، طور پر ہم سے گفتگو کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا گیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. کہاں نہیں دیکھ سکتا؟ یعنی اس زمین پر، تو اس زمین پر ہے نا، اس کرۂ ارضی پر ہے، اس ایٹماسفیئر میں، اس میں اتنی سکت نہیں کہ حسن رب ذوالجلال کو یہ کائنات کا یہ ٹکڑا جسے کرۂ ارضی ہم کہتے ہیں، اور یہ وجود انسانی وجود اس کرۂ ارضی پر رہ کر اس حسن مطلق کے براہ راست جلوے دیکھنے کی تاب لا سکے. کیونکہ یہ نہیں تاب لا سکتا تو میں لنتر تو نہیں دیکھ سکتا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھے گا. اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور امت کے اول سے آخر تک آج کے دور تک علماء کی ایک بھاری اکثریت، اہل علم کی ایک بھاری اکثریت، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی ایک بھاری اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اہل بیت اطہار
کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ ایک بڑی تعداد اس بات پر اتفاق کرتی تھی کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں آ کر ایک بڑا دلچسپ نقطہ، کتب حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں جب یہ آ گیا لا تدرک الابصار، اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب معراج سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس کے بہت سے جوابات ہیں، ان میں دو بنیادی نکات سمجھنے والے بڑے دلچسپ۔ ایک یہ ذہن نشین رکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہجرت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی 10 نبوی یعنی بعثت کا 10واں سال تھا جب حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جب یہ بتایا، اپنے ساتھیوں کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا، اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے گھر میں آئی ہی نہ تھی، ودا ہو کر آئی نہ تھی، رخصت ہو کر آئی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 سال کے بعد تو آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ شام ابی طالب کا یہ جو واقعہ پیش ہے، اس کے بعد پھر طائف کا، اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا۔ تو یہ تو بعثت کا 10واں سال ہے، 10 نبوی کا واقعہ ہے، اور 13 نبوی میں ہجرت ہوئی۔ تو یہ تو اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نہ آئی تھی، اور اب ان کی عمر بھی کم تھی، چھوٹی عمر کی تھی۔ اس لیے جن احباب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان روایات اور احادیث کو منتقل کیا، بیان کیا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج کو بیان کیا۔ دوسرا نقطہ دیکھیں کہ یہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اپنے فہم سے اس آیت سے کنکلیوڈ کر رہی ہیں، اخذ کر رہی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تدرک، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو درست ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ اس میں کنٹرڈکشن کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اس ایٹماسفیئر پر رہ کر، اس کرۂ ارضی پر رہ کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسن لم یزل کو بے نقاب دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کا کلیم یہ تو ہے ہی نہیں کہ جس نے دیکھا تو مولا کو، اپنے اللہ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا اور اس کے حسن کا احاطہ کر لیا۔ یہاں احاطے کی تو بات ہی نہیں ہے، ادراک کی بات۔ دو باتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے فہم سے قرآن مجید کی اس آیت کی یہ تعبیر کی، جبکہ
दीगर अकाबिर सहाबा किराम जो हैं और अहले बैत अतहार में से, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त वाक़या मिराज सुना था, तो उन्होंने जो ताबीर की, जो तशरीह की, जिस तरह से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो यही कहते हैं कि इस आयत में इदराक का कहा जा रहा है कि इदराक नहीं हो सकता यहाँ रहकर, लेकिन मुलाकात का इनकार तो नहीं है इसमें, दीदार का इनकार तो नहीं है इसमें। एक दिलचस्प वाक़या आपसे मैं शेयर करता हूँ कि सैयदना अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला, वो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करते हैं। ये इकट्ठे बैठे हुए थे और बाहर ऐसे इलाके में था जहाँ अतराफ में पहाड़ थे, वहां इनकी आपस में मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात होती है तो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा, मर्रतैन, 2 बार देखा। और ये फरमा कर कहते हैं क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि खिलत यानी दोस्ती अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह उन्हें हम कहते हैं, खलीलुल्लाह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खिलत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। कलाम का एजाज जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और दीदार का एजाज जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। जब उन्होंने ये बात फरमाई तो इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाजिद में आ गए और वाजिद में आकर नारा लगाया, नारा तकबीर। हदीस के लफ्ज़ है फकब्बर, तो उन्होंने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर कहा और इतनी ऊंची आवाज से कहा कि पहाड़ों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। ये वाक़या इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में लाए हैं, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, इसे अंदाजा लगे। फिर यही चीज सही बुखारी की रिवायत जिसमें वाक़या मिराज का तज़किरा मिलता है, उसके एंड पर सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हुए कहते हैं कि हत्ता जाअ सिदरतुल मुंतहा वदनल जबार रब्बुल इज्जत फतदल्ला हत्ता काबा कौसैनी औ अदना। कहते हैं यहाँ तक कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक जा पहुंचे। नशीं रखें इस नुक्ते को, कि वो मकाम है कि जहाँ जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे थे हुजूर खत्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि या रसूलल्लाह यहाँ से आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाए। जहाँ जिब्रील अमीन के पर जलते हैं मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उस मकाम से भी आगे बढ़ते। जरा देखें कि दलाइल के हवाले से लॉजिकली अगर आप देखेंगे कि किस चीज में वजन है, क्या रसूल अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मिलने गए थे या जिब्रील अमीन से मिलने गए थे? अगर तो जिब्रील अमीन से मिलने गए थे तो जिब्रील तो यहाँ सिदरतुल मुंतहा पर खड़े अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता, बढ़ूं तो मेरे पर जल जाए। जहाँ जिब्रील के पर जलते हैं मेरे महबूब मुस्तफ़ा उस मकाम से भी आगे गुजर 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 कर बढ़ते। सही बुखारी के अल्फाज सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वदनल जब्बार रब्बुल इज्जत फतदल्ला हत्ता काना मिनहु
یہاں تک کہ اللہ جبار رب العزت پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آگے بڑھتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ کعبہ قوسین او ادنا کہ دو کمانوں کا فاصلہ درمیان میں رہ جاتا ہے، یا دو آئیبرو کا فاصلہ۔ ہم اس روایت کو، صحیح بخاری کی اس روایت کو بھی ذہن نشین رکھتے ہوئے ذرا آج کی نشست میں ہم سورہ النجم کی پہلی 18 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا۔ یہ ذہن نہیں رہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے آغاز کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام کہاں سے پہلے کہاں گئے۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی معراج کی، وہ تو کئی بار کی، خواب میں معراج کی کئی بار کی، فرشتوں سے ملے کئی بار ملے، وہ تو آقا کے پاس آتے تھے، جناب جبریل کو حقیقی صورت میں دیکھا تو معراج کی رات بھی دیکھا، پہلے بھی دیکھا۔ یہ موضوع نہیں ہے، آج موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے جسم سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تبھی تو مشرکین مکہ کو اعتراضات تھے، اگر کوئی یہ بتاتا کہ روحانی طور پر میں کیا ہوں یا میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر وہ ایسے اعتراض کیوں کرتے کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، گارڈر کتنے ہیں، پھر تو یہ اعتراضات بنتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بندہ ایک خواب بیان کرتا ہے، دوسرا بندہ اس سے بھی بڑا کوئی خواب بیان کر دے گا۔ انہوں نے پھر کیوں پوچھا کہ اچھا اگر آپ گئے ہیں، اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ کیوں پوچھتے کہ راستے میں آپ کو کون کون سے قافلے ملے۔ تو آج یہ موضوع نہیں، بات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں خاص نقطہ جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جسم اطہر سمیت ہیں اور جبریل امین آقا علیہ السلام کے ساتھ خادم کی حیثیت سے چل رہے ہیں اور مکہ سے چل رہے ہیں، براق لا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کو اس پر لے جا رہے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں وہاں ذکر ہوا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ اتنا خوبصورت انداز۔ یہاں یہ نقطہ آج یہاں نشین رکھیں کہ معراج پر جانے کا کلیم رسول اللہ کا نہیں ہے، آقا کا دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اس سفر پر لے گئی۔ پھر اس کی آگے ڈیٹیل، زمین سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں قرآن مجید کی دلیل قطعی کے ساتھ وہاں اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے سورہ النجم میں اس کی پہلی 18 آیات جو ہیں اس میں بالائی سفر، سماوی سفر اور مکان سے لا مکان کی طرف، جہاں آگے چل کر ٹائم اینڈ سپیس کا گزر بھی نہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ جب اس پس منظر کو آپ جان گئے، اس پس منظر کو آپ نے ذہن نشین فرما لیا کہ شب معراج اصل منتہا اور مقصود اور مطلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور ملاقات، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورا عرضی سے برا لے جا کر
اور ساری یہ جو یونیورس ہے، کاسموس، ان سے بھی آگے لے جا کر کہ انسان وہ زمین پر یہاں رہ گیا، تو یہاں دیکھیں کہ انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں، پھر ان میں سے چنیدہ انسان انبیاء مختلف سماوات، مختلف آسمانوں میں، اور عالم نور ملائکہ، ان کے سردار جناب جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ہو گئے۔ اب میرے حبیب علیہ السلام اس سے بھی آگے سفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جسے آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس سفر کو کس خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ہمیں یہ بریکٹ کے ساتھ یہ عرفان القرآن سے ٹرانسلیشن لے رہا ہوں، جو تائید کرتی ہے احادیث طیبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کی روایات کو۔ اس لیے عام مترجمین پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے، ٹرانسلیشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس ٹرانسلیشن کی طرف آج بڑھ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے نور کو اپنے اندر لیے ہوئے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر پھر نیچے، کیونکہ اذا ہوا میں دونوں طرف کا اترنا پایا جاتا ہے، ادھر سے جاتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اترنا ہے، اور پھر شب معراج واپس چمکتے ہوئے اس تارے کا زمین کی طرف واپس اترنا۔ میں ما دل صاحبکم وما غویٰ، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ ما دل صاحبکم وما غویٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھٹک جائیں؟ اگر وہ بھٹکیں گے تو امت کو پھر ہدایت کون دے؟ پھر فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا علمہ شدید القوا، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ اور یہاں محسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی بات ہے، آقا کی بات ہے، آقا مرکز محور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقیناً آگے طاقتور قوتوں والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور پھر یہ باقی چیزیں تو دیکھیں نا، پیغمبر کا مقام اور مرتبہ فرشتے سے بلند ہے، اونچا ہے، ان کی ذات گرامی تو اونچی، اور پھر پیغمبروں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تو مخلوق میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام مخلوق میں ٹاپ پر، ادھر سے خالق آئے تن تنہا وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے، قوتوں والا ہے، اور ادھر آج اس کا محبوب اسے ملنے آ رہا ہے، تو فرمایا کہ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ اور اس کا اشارہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں بھی ہے، الرحمن علم القرآن، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، جبریل نہیں سکھایا، بالکل ایسے کلیئر کٹ
वाज़ेह अंदाज में फरमाया, रहमान ने सिखाया, सिखाने वाला रहमान है, और जो उसने कलाम अता फरमाया उसे लाने वाले जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो आका के कल्ब अतहर पर मालिक व मौला अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम अर रहमान अल्लमल, यहाँ फरमाया अल्लमहु शदीदुल, फिर फरमाया ज़ु मिर्रा, ज़ु मिर्रा फस्तवा, जो हुस्न मुतलक है, फिर उसने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इशारा, वहुवा बिल उफुकिल आला, और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज आलमे मकान के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलमे खल्क की इंतहा पर थे। आल, गोया जिसे हम कायनात कहते हैं, जहां टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट करता है, उसके आखिरी किनारे पर थे। ये फरमा कर फिर फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो रब्बुल इज्जत अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हुआ। दना, दना में भी कुर्बत, फतदल्ला में भी कुर्बत, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कमानों की मिकदार फासला रह गया, यानी उधर खालिक था, इधर मखलूक में से मोहम्मद मुस्तफा, उधर अहद था, इधर अहमद था। क्या खूबसूरत अंदाज, उधर समद था, इधर मोहम्मद, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना करीब किया, मगर एक फर्क तब भी बरकरार रखा कि वो खालिक है और ये मखलूक है। इस फर्क को कोई न मिटाए। अल्लाह ने दिखाया कि अपने हबीब को इतना करीब किया, इतना करीब किया, कहा कि देखो मेरा महबूब मेरे इतने करीब है, मगर कुर्बत की इंतहा पर भी सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की अजमत और रिफत पर फाइज होकर भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम अब्द ही रहे, बंदे ही रहे, और अल्लाह खालिक, खालिक की कोनो मकाम और वहदहू ला बकाना काबा कौसैनी औ अदना, फिर वो जलवाए हक हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन दोनों में दो कमानों की मिकदार फासला रह गया, या इंतहाए करीब में उससे भी कम हो। कोसैन तीर कमान को कहते हैं, कमान जो होती है उसकी ऐसे इस तरफ से। अब इसके कई माने और कई मफाहीम हैं। यहाँ फिर दिल चाह रहा है कि सही बुखारी की शब मेराज के हवाले से सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस रिवायत को फिर से यहाँ दोहराऊं इन आयात पर, कि सूरह नजम की आयत नंबर 8 और 9, इसे भी पढ़िए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। आइए अब सही बुखारी की रिवायत पढ़िए, हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा वदनल जबार रब्बुल इज्जत फतदल्ला हत्ता काना मिनहु काबा कौसैनी औ अदना। बिल्कुल वाज़े यहाँ पर क्लियर कट हो गया कि यहाँ अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के करीब हो रहा है। यहाँ बात ज़हनों में ये इश्काल होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आका अलैहिस्सलाम के करीब हुआ, नीचे उतर कर आया। मैं सिर्फ एक सित्ता में से एक रिवायत का इशारा तनिया हवाला देकर गुजरता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ہر شب آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، ہر شب تہجد کے وقت پچھلے ٹائم آسمان دنیا پر اتر کر آتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس کی شان اب انسانی فہم میں نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، یعنی بندوں کے قریب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مشکل میں کہ جس کی مشکل کو آسان کروں، ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ پھر وہ مسلسل پوچھتا رہتا ہے۔ اس وقت مخلوق خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اس وقت اپنے مولا کو منانے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اگر عام بندوں کے لیے، امت کے لیے، اولیاء اور صالحین کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے انہیں پکارتے ہوئے آسمان دنیا تک اتر کر آتا ہے، کیا کمال ہے اس میں۔ کیا اس بات کا اب انکار کیا جا سکتا ہے کہ شب معراج وہ اپنے محبوب کو جب اپنے ہاں بلاتا ہے تو پھر آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا اسے قربت اور عظمت کی منزل اور رفت پر پہنچائے؟ کیا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کے قریب ہوا اور اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا۔ پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عبد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی جو بھی فرمائی۔ یہ دیکھیں محب اور محبوب کی ڈسکشن کیسی ہوتی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ذہنوں میں آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اپنے محبوب بندے سے بات کی جو بھی بات کی، تمہیں اس سے کیا۔ انداز یہ بتاتا ہے کہ دنیا والوں، بس جتنا تمہیں بتانا تھا بتا دیا، اس میں آگے تجسس میں نہ پڑو، کیا بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے محبوب سے جو بات کی سو کی۔ پھر فرمایا ما کذب فؤاد ما رأى، اور ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ میرے حبیب علیہ السلام جب اپنے رب کا نور تک رہے تھے، اپنے رب کا حسن دیکھ رہے تھے، اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے، جب دیدار ربی میں منہمک تھے، تو مولا فرماتا ہے کہ تک وہ میرا محبوب مجھے ہی رہا تھا، تک مجھے رہا تھا، مگر دل بھی تائید کر رہا تھا، تکذیب نہیں کر رہا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے میرا محبوب مجھے جب تک رہا تھا اس کا دل بھی اس کی تصدیق فرما رہا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ کیا تم ان سے جھگڑ رہے ہو اس بات پر کہ انہوں نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ یہ کہہ کر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس تو جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو اس پر سایہ فکن۔ اچھا یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام آئے، دیدار کر کے آئے، اور پھر جاتے ہوئے پھر مڑ کر پھر دیکھنے لگے، جیسے کوئی آپ کا انتہائی محبوب اور بہت ہی قریب تر ہونا، یہ رخصتی کے وقت جب رخصت ہو رہا ہو، ودا ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اور پھر دل اور مچل رہا ہو پھر سے دیکھنے کو، پھر بندہ مڑ کے جیسا دیکھتا ہے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو رب تعالیٰ یہاں گویا اشارتاً بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے
बढ़ी, जिसको तकना था उसी पर जमी 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 रही। यहाँ आकर तो ऐसे मन बेताब हो जाता है कि क्या 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 कलाम है। एक तरफ तो ये इशारा है कि मुस्तफा अपने रब को गोया 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 के टिकटिकी बांध कर तकते रहे, टिकटिकी बांध कर तकते रहे। इस नुक्ते पर कई पहलू हैं, उस पर फिर बात करेंगे कि आका अलैहिस्सलाम को इतना तवाना और ताकतवर कर दिया था कि इस एटमॉस्फेयर, इस कायनात, इस यूनिवर्स से भी बाहर ले जाया गया, टाइम एंड स्पेस जहां एग्जिस्ट नहीं करता वहां ले जाया गया। और ऐसा क्यों ना हो, क्या ये वही मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नहीं कि जिनके कल्ब अतहर पर उस कुरान को उतारा गया, उस पूरे कुरान को उतारा गया। ये फरमाया कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर उतारते तो इसकी हैबत से रेजा रेजा किच्ची किच्ची हो जाते। जिस कुरान को कायनात के पहाड़ मिलकर ना उठा सकें, थाम ना सकें, तन तनहा मुस्तफा अलैहिस्सलाम के एक उज़्व मुबारक, कल्ब अतहर, दिल मुबारक ने उस कुरान को अगर उठा लिया तो क्या उस वजूद मसूद और वजूद बबरकत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और ज्यादा तमन्ना करके अपनी बारगाह में अपने दीदार से मुशर्रफ नहीं कर सकता। टिकटिकी, और यहाँ इशारा हम देखें, मा ज़ागल बसर व मा तगा, हुजूर तो टिकटिकी बांध कर देख रहे थे, मगर देखें इतनी इतनी माइन्यूट स्टडी अपने महबूब की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब को तक रहा है, और उस सरापा में से मुखड़ाए वद्दुहा को तक रहा है, और मुखड़ाए वद्दुहा में से नैने मुस्तफा को, और वो क्या पलक झपका रहे हैं कि नहीं, इतनी बारीक भी नहीं से। फिर क़यामत तक आने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की आयत बनाकर बयान करता, मा ज़ागल बसर लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बेशक उन्होंने मिराज की शब अपने रब की बड़ी निशानियां देखी। यही फिर नुक्ता वही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनूरिही। वहां भी इन निशानियों का जिक्र, यहाँ भी इन निशानियों का जिक्र। बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस्म समेत मेरे आका अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं और अपने रब के दीदार से मुशर्रफ। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को अगले ही में आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत के सुकून से हम सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज्यादा तो नहीं देंगे, जाने देंगे ऊपर वो हमारे